السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو جو بھی ہم احادیث کی کتب کھولتے ہیں تو اس کا آغاز اسی حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک نیت ہوتی ہے۔ اب وہ کس نیت کے ساتھ کون سا کام کر رہا ہے تو اس کا اجر اس کو اسی کے مطابق ملتا ہے۔ اب انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ کوئی بھی وہ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ مثلا انسان کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے، کسی کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے، کسی کو کوئی چیز خریدنی ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو بندہ پیسے دیتا ہے، تو وہ اس کی جو ہیلپ کرنا ہے وہ کیوں ہیلپ کر رہا ہے؟ کیا وہ ہیلپ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے یا پھر دنیاوی کوئی مقصد ہے؟ اس لیے ہیلپ نہیں کر رہا ہے کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی اس کو دیکھنے والا انسان ایسا ہو کہ جو اسے کہے کہ جی یہ تو بڑا خرچ کرنے والا بندہ ہے، بڑا امیر بندہ ہے، یا پھر اس شخص کے ذہن کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت آ جائے گی، اس کی بہت زیادہ عزت کرے گا، کہیں پہ بھی ملے گا تو اس کو جھک کے ملے گا۔ کیا اس نیت کے ساتھ اس پہ خرچ کر رہا ہے؟ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہیں کوئی ووٹ تو نہیں لینے، الیکشن قریب آ رہا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کے اوپر خرچ کرے کیونکہ اس نے عنقریب اپنی مرضی سے کسی خاص شخصیت کو ووٹ ڈلوانا ہے۔ یا پھر کوئی بڑا آدمی ہے جو الیکشن کے اوپر کھڑا ہے تو وہ لوگوں کے اوپر اس لیے خرچ کر رہا ہو کہ وہ مجھے آنے والے وقت میں مجھے ووٹ دیں گے۔ تو اگر تو کوئی ایسا مقصد ہے، اگر کچھ نیت اس طرح کی ہے تو پھر اس کا اجر اسے آخرت میں اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ تو لہٰذا کوئی بھی عمل کرتے وقت لازمی یہ دیکھنا ہے کہ وہ عمل کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ اب کوئی بھی اچھا عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر اس کے مطابق ایک سانچہ آپ کو دے دیتا ہوں، اگر آپ کا عمل اس سانچے کے اندر فٹ آ رہا ہے تو سمجھ لیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 1 کہ انسان کوئی بھی اچھا کام کرے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی ووٹ لینے کے لیے، کوئی عزت کروانے کے لیے، کہیں پہ واہ واہ کروانے کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کرے، صرف اور صرف اللہ کے لیے اچھا کام کرے۔ نمبر 2 وہ کام کرے اسی طرح سے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے وہ اچھا کام کرے۔ اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کا اجر اسے آخرت میں چاہیے، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے اسی دنیا میں کوئی اجر مل جائے، میں کسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں، کل مجھے کوئی ضرورت ہو تو وہ مجھے پیسہ دے، یا کسی غریب گھرانے کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، کل کوئی شادی بھی آئے گی تو وہ ہمیں جو ہے وہ ہیلپ کرے گا۔ اس کی نیت یہ نہیں ہو، اس کا اجر اس دنیا کے اندر وہ نہ چاہے، اس کا اجر آخرت کے اندر چاہے، تو اگر یہ تینوں کام نیت کے اندر ہیں، اس طرح سے انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً نیک نیت کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اچھے کام کے پیچھے ہم اسی لیے کریں کہ اس کا اجر ہمیں اللہ ہی دے، ہم دنیاوی کسی مقصد کے لیے وہ کام نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔